الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی نور الہدیٰ نیٹ ورک کے تحت درس رسالہ قشیریہ کے نام سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ محبوب لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً تزکیہ کا تعلق قلب و باطن کی صفائی اور روح کی طہارت سے ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی رعنائیاں، اس کائنات میں موجود جملہ مسرتیں اور تمام تر طاقتیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات سے وابستہ ہیں، یعنی ان کا وجود رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ رب قدیر جس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، تو ہونا تو یہی چاہیے، بلکہ یہی حقیقت ہے کہ ہمارے لب اس کے ذکر سے تر رہیں، ہماری روح اس کی یاد سے سرشار ہو اور نگاہیں اس کی تلاش میں سرگرم رہیں، اپنی رضا کو اس کی رضا اور مشیت کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ یہی در حقیقت کامیابی جملہ انبیاء علیہ السلام و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین و اولیاء کرام رحمہم اللہ کا پیغام ہے، اور در حقیقت یہی کامیابی اور یہی شریعت اور تصوف کی اصل ہے۔ رسالہ قشیریہ جب یہ نام سنتے ہیں تو اس میں دو طبقات ہیں، ایک تو وہ کہ جو علم سے اور کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ کہ جسے کتابوں سے اتنا شغف نہیں ہوتا، یا ہمارے وہ مسلمان جو اتنا زیادہ علم کے قریب نہیں ہوتے۔ تو یقیناً ذہن میں یہ سوال آتا ہے یا یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کتاب کے درس کی کیا ضرورت تھی، یا اس کتاب کو سلیکٹ کرنے کی کیا حکمت اور کیا وجہ ہے۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ جو کتاب ہے اس پر اور اس کی اہمیت پر انشاءاللہ ایک الگ پروگرام ہوگا۔ کتاب کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اس کے مصنف کی عظمت سے، اس کے محرر کی عظمت سے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کی شخصیت علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں، محتاج بیان نہیں، لیکن جو عوامی حلق ہیں یقیناً وہ ان کے کام اور ان کے نام سے ضرور کچھ نہ کچھ ناآشنائی ضرور رکھتے ہیں۔ امام قشیری صاحب عبد الکریم آپ کا نام ہے، تو آپ کی اس کتاب کو منتخب کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تصوف کی اولین کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کی عظمتوں کے بارے میں اولیاء کرام نے بڑے ہی بہترین کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے ماقبل بھی کتب تصوف موجود تھی اور مابعد بھی ہوتی رہی، لیکن یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں تصوف سے متعلق، علم باطن اور علم روحانیت سے متعلق، سلوک کے مناظر سے متعلق اکثر ابحاث کو جمع کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس سبجیکٹ کو تسلیم نہیں کرتے یا اس کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں، وہ اس کے مصنف اور اس کتاب میں موجود مواد کی عظمت کے قائل ہوئے بنا نہ رہ سکے، اور وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ اگر آپ نے اس ٹاپک کو پڑھنا ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ ماقبل ادوار میں یہ ہوتا رہا کہ اس کتاب کی باقاعدہ اجازت دی جاتی تھی، یعنی شاگرد استاد کے پاس حاضر ہوتا، مرید اپنے پیر کے پاس حاضر ہوتا، اور جو صاحب اجازت ہوا کرتے اس صاحب اجازت سے اس کی اجازت لی جاتی اور پھر اس کو پڑھا جاتا یا اس کتاب کے درس کو شروع کیا جاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ علمی دنیا میں ایک بہت ہی معروف نام ہے علامہ نور اللہ بصیر پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص جو پاکستان میں بسنے والے ہیں
اور علم سے وابستہ افراد ہیں، بالخصوص فتوی کی فیلڈ سے جو وابستہ افراد ہیں وہ یقیناً اس نام سے ناآشنا نہیں ہوں گے، اور نور اللہ بصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں جو اللہ رب العزت نے علمی استعداد اور قوت رکھی تھی اس سے بھی ناآشنا نہیں ہے۔ وہ حضرت ان تمام تر مقامات کے باوجود اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور وہ درس ہر ایک کے لیے نہیں تھا بلکہ خاص افراد کو آپ اس کا درس عنایت فرمایا کرتے تھے۔ بزرگوں نے اس کتاب کی عظمت کے بارے میں بڑی تحسین آمیز کلمات کہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو اس گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کا یقیناً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کو بس بند کر کے رکھ دیا جائے، ظاہر تو یہی معنی ہے کہ کتاب بند کر کے رکھی ہو، مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم ہو۔ تو جہاں اس کی تعلیم سے بہرہ افراد ہوں گے وہ گھر، وہ مقام، وہ جگہ بے برکتیوں نہیں بلکہ برکت اور رحمتوں کے نزول کا مقام ہوگا، اور اس خطے پر اور اس قطع ارضی پر نزول رحمتیں اور برکتیں اور انوار، اور جو اس کتاب میں موجود تعلیمات کے حاملین ہیں ان کے قلب پر ان انوار کا القاء ہوا کرے گا۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں اگر ان کے بارے میں ذکر کیا جائے تو ہم نے جیسا کہ ابھی کہا کہ آپ کا نام عبد الکریم ہے اور آپ کو امام قشیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قشیری جو ان کو کہا جاتا ہے یہ ایک نسبت ہے، بعض نے کہا کہ کسی قبیلے کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو ولادت کا مقام ہے یا جہاں آپ نے اپنا ابتدائی وقت گزارا، آپ کا مولد و مسکن جو ہے وہ نیشا پور کے نواحی علاقہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی نیشا پور جو ہے وہ ایک مقام ہے معروف اور اس کے نوحہ میں آپ کی ولادت ہوئی، وہیں آپ نے اپنا بچپن گزارا، اور آپ کے والد بزرگوار جو تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اور آپ نے اس دور میں بھی یعنی جب والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے تعلیم کو خیر باد نہیں کہا بلکہ اس دور میں جو مروجہ علوم تھے آپ نے ان کا اکتساب کیا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ آپ کی توجہ ابتداءً دنیا کی طرف تھی، آپ دنیا داروں کے ساتھ رہنا، ان کی مجلسوں میں جانا اور ان کے معمولات کو اختیار کرنا اس کی طرف مائل تھے۔ ایک روز یہ ہوا کہ جب آپ کی عمر کچھ بڑی ہوئی تو آپ نواح سے نیشا پور آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے صاحب کرامت اور صاحب نظر بزرگ تھے، تو ان کا گزر ان کی مجلس میں ہوا، یعنی وہاں پر ان کا آنا ہوا، تو جب انہوں نے ان کے کلمات سنے، ان کا درس سنا، تو کلمات ان کے قلب میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہوئے، اور آپ اس درس میں ہی بیٹھ گئے۔ جب ابو علی دقاق صاحب نے ان کی ماہیت کو دیکھا تو آپ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ایسی توجہ ڈالی ان کے اوپر اور ایسی نگاہ شفقت فرمائی ان پر، حضرت خود فرماتے ہیں کہ بس اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور میں نے اگرچہ میرا پہلے قلب دنیا کی طرف مائل تھا لیکن اب میں نے درویشی کو اختیار کر لیا۔ ابو علی دقاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جانتے تھے کہ جو یہ ماہویت کے عالم میں مجھے سن رہا ہے اور ابھی یہ دین کی طرف اتنا مائل نہیں ہے لیکن یہ گوہر نایاب ہے، اور جب یہ تراش دیا جائے تو اس کی ذو فشانیاں اور اس کی چمک دمک ایک عالم کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی۔ آپ حضرت کے پاس پہنچے اور کہا درس کے بعد کہ حضرت میرے تو دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ آپ نے انہیں نصیحت کی اور بنیادی جو فرائض و واجبات ہیں اس کی تعلیم کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت کو علم دین کی تحصیل کی طرف مائل کیا، یعنی انہیں ترغیب دی کہ آپ علم دین حاصل کیجیے۔ حضرت علم دین کی تحصیل میں لگ گئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو حافظہ بڑے ہی بلا کا عطا کیا تھا، یعنی بڑے ہی آپ قوی الحافظہ تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ابو اسحاق یہ ان کے استاد ہیں، ابتداء ان کی مجلس میں تھا اور ان کے حلقہ درس میں بیٹھ کر میں درس حاصل کیا کرتا تھا، لیکن میرا معمول یہ تھا کہ میں لکھتا نہیں تھا، جو حضرت فرماتے تھے اسے میں سنتا اور سن کے یاد کر لیتا۔ ایک روز صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ بیٹا علم صرف سننے سے نہیں آتا، آپ اس کو لکھ لیا کریں۔
یعنی اگر آپ صرف یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ میں سنا کروں، تو آپ اگر صاحب علم بننا چاہتے ہیں تو صرف سن کر تو آپ کو چیزیں یاد نہیں رہ پائیں گی، آپ اس کو لکھیں، علم کو لکھ کر محفوظ کیجیے۔ حضرت کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے دائرہ ادب میں رہتے ہوئے اپنے استاد سے عرض کی، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اب تک آپ نے جو سبق مجھے پڑھایا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے مجھ سے سن لیجئے۔ تو ابو اسحاق صاحب نے کہا اچھا سنائیے، اور پہلے دن کا سبق سنائیے جب آپ آئے تھے، تو آپ نے پہلے دن کا سبق سنا دیا، دوسرے دن کا سبق، اسی طرح اس دن کے کلاس میں اس دن کی کلاس تک جو کچھ بیان کیا گیا تھا حضرت نے وہ بیان کر دیا، جسے کہتے ہیں فی البدیع بیان کرنا۔ تو حضرت جو ہے ان کے حافظے سے بڑے ہی متاثر ہوئے اور ان کو ترغیب دی اور کہا کہ بیٹا آپ پڑھتے رہیے گا، اپنی تعلیم کو جاری رکھیے گا۔ حضرت نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کر کے آپ نے ان منازل کو طے کیا، اور اپنے وقت کے چوٹی کے جو علماء تھے اور اصحاب فن تھے آپ ان کی مجالس میں حاضری دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اس وقت کے شیوخ جن کے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے کام ہیں ان کے، آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور فقہ میں بالخصوص اور اصول فقہ میں آپ نے بڑی مہارت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے آپ کی کئی کتب ہیں، آپ تفسیر کے اعتبار سے حضرت کی کتاب دیکھیں، حدیث کے اعتبار سے کتابیں دیکھیں، اسی طرح فقہ کے اعتبار سے کتب دیکھیے، تو ہر جگہ جو ہے آپ یگانہ روزگار نظر آتے ہیں۔ حضرت نے جب یہ علمی سلسلہ طے کر رہے تھے تو چونکہ ابو علی دقاق صاحب سے قلبی تعلق پیدا ہو چکا تھا، ان کی مجلس میں آنا جانا رہتا تھا، اور ابو علی دقاق صاحب جو ہیں یہ صاحب سلسلہ بزرگ تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اپنے ہاتھ پر ان کو بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد آپ کو سلسلہ تعلیم اسی طرح جاری اور ساری رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن ابو علی دقاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علمی مقام، ان کا روحانی مقام بہت عرفہ و اعلیٰ، ساتھ میں عبد الکریم امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی منازل علم کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے زمانے کی جو کامل شیوخ تصور کیے جاتے ہیں ان سے اکتساب کر کے خود کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرا حال میرے مرشد کی بارگاہ میں جب مجھے پہنچنا ہوتا تو کیا ہوتا، یا جب مرشد کے پاس میں نے جانا ہوتا تو میں کیا کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں یہ ارادہ کرتا کہ ابو علی دقاق صاحب کی مجلس میں جاؤں تو میں جانے سے پہلے روزہ رکھتا اور تازہ غسل کرتا، اور پھر میں حضرت کی دروازے کے باہر کھڑا ہوتا کہ میں اجازت ملے تو آپ کے گھر میں یا جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر حاضر ہوں، لیکن اس وقت بھی عالم یہ ہوتا کہ مجھ پر ہیبت سے لرزہ طاری ہوتا۔ یہ اللہ والے تھے اور ادب والے تھے کہ ان کو ادب نے وہ اعلیٰ ترین منازل اور مقام عطا کر دیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہمارا دور جو ہے یہ بے ادبیوں کا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے ہمیں کچھ ملا، یا جس درخت پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، یا جس درخت کے نیچے ہم سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جس درخت سے ہمیں فیض مل رہا تھا، جب ہمارے پاس کچھ آ جاتا ہے تو سب سے پہلی فکر شیطان بعض اوقات کی اذہان میں منتقل کرتا ہے کہ اس درخت کو ہی کاٹ دیا جائے، جس شاخ پر تم بیٹھے تھے اس شاخ کو ہی آگ لگا دی جائے، اس شاخ کو ہی منقطع کر دیا جائے۔ تم نے ایک وقت تک بطور سائبان جس کو اپنے سر پہ رکھا، یا جو تمہارے لیے ایک وقت تک مثل سائبان رہا، اس کی کیا ویلیو، کیا وقت ہے؟ نظر انداز کرو، اس سے آگے بڑھو۔ یہ سنگ منزل ہے، تمہاری منزل نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جو گم کردہ راہ، یا وہ کہ جنہیں اپنی راہ کہیں نہ پتہ ہو، انہیں درست راہ پہ لگا دیں اور راہ کا پتہ بتا دیں۔ اگر ہم انہی کو سنگ منزل سمجھنا شروع کر دیں تو پھر ہم کامیابی کا سفر کتنا ہی آگے کا کیوں نہ طے کر لیں، ہم اپنی حقیقی منزل یا جو حقیقی منزل ہوا کرتی ہے اس سے بہت پیچھے اپنے آپ کو کھڑا ہوا پائیں گے۔ لہٰذا وہ جو منزل کا راستہ بتانے والے ہیں، جو منزل دکھانے والے ہیں، اس کے سفر کی منزل کو طے کرنے کی جو تکالیف ہیں، ان سے لڑنے، نبرد آزما ہونے کا سلیقہ، قرینہ، ڈھنگ سکھانے والے ہیں، کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ آئیں،
اور کبھی بھی انہیں نظر انداز نہ کریں، کبھی بھی حقیر نہ جانیں، بلکہ جو کچھ اپنے کو ملتا ہے ہم یہ تصور کریں کہ یہ ابتدا ہے۔ تو حضرت چونکہ ابو علی دقاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ہی مرعوب اور متاثر تھے، اور یہیں سے گویا کہ ان کی ہدایت کا معاملہ ہوا تھا، تو یہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ روزہ رکھنا، غسل کرنا، پھر جا کے کھڑے ہونا، اجازت پہنچانا۔ حالانکہ ابو علی دقاق صاحب ان کا اپنا معاملہ کیا تھا، آپ بڑی ہی معروف ایک شخصیت تھے، اور آپ کا جو قبیلہ تھا اس میں بھی بڑے نمایاں اور بالخصوص روحانی اعتبار سے مضبوط افراد موجود تھے، لیکن قربان جائیے حضرت کی نگاہ کے کہ آپ نے اپنی دختر کا عقد جب کرنا چاہا تو آپ کی نگاہ انتخاب کثیر مضبوط افراد کے باوجود یا کثیر اچھے افراد کے باوجود اگر پڑھتی ہے تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑھتی ہے، اور آپ اپنی دختر کا عقد ان سے فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے، لیکن بعض اوقات تلامذہ سے بھی عظمت کا کچھ پتہ چلتا ہے، اور اساتذہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، تو شخصیت کی عظمت اور قوت اور اہمیت دل میں بیدار ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ سے جنہوں نے اکتساب علم کی ان کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اور اس میں بڑے ہی پائے کے علماء شامل ہیں، لیکن بالخصوص جو ہمارے ہاں علمی حلقے اور ان سے جو وابستہ افراد ہیں، اس نام کو کبھی نہ کبھی تو سنا ہوگا، یعنی عوام نے جو علماء سے وابستہ ہے، اور علماء تو جانتے ہیں خطیب بغدادی، یہ جو خطیب بغدادی ہیں یہ امام قشیری کے ہی شاگرد ہیں، اور خطیب بغدادی کی کتاب جو انہوں نے لکھی تاریخ بغداد کے حوالے سے، جو ان کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی تاریخ بغداد، تو خطیب بغدادی امام قشیری صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن وہ اپنے استاد کا ادب بجا لاتے، اور استاد جو ہیں وہ اپنے استاد کا ادب بجا لاتے، تو یہ سلسلہ ادب آگے چلتا رہا۔ تو اتنے بڑے خطیب بغدادی صاحب جو خود شیخ ہیں، وہ حضرت کے شاگرد ہیں، تو استاد کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر ہم آپ کے زمانے کی بات کریں کہ ان کے زمانے میں یعنی جو امام قشیری صاحب کے معاصر علماء تھے یا معاصر اکابر تھے، وہ کون تھے، چونکہ یہ بھی فہرست اکابر میں، تو ان کے ساتھ کون تھے اس دور میں، تو مورخین نے لکھا کہ آپ کا اور داتا علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے، بلکہ آگے ہم اس پر کلام بھی کریں گے کہ حضرت نے ان کی کتاب کی تعریف بھی فرمائی۔ تو آپ جو ہے داتا علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، تو اب آپ دیکھیے داتا علی صاحب حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عظمت اور شان کی کیا کہنا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے تقریباً 300 صدی یعنی 350 صدی کے بعد آپ کی چونکہ ولادت ہوئی، اور 400 صدی کے مڈ میں جو ہے آپ کی وفات ہوئی، تو یہ زمانہ امام قشیری صاحب کا بھی ہے اور داتا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ بلکہ یہاں پر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی ضیافت طبع کے لیے میں عرض کروں گا کہ داتا صاحب حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جسے کشف المحجوب کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ کشف المحجوب شریف جو ہے یہ بھی تصوف کے اندر پائے کی کتاب ہے، اور امام قشیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ قشیریہ یہ بھی تصوف میں پائے کی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ جب داتا صاحب کشف المحجوب لکھ رہے تھے تو آپ نے اس میں امام قشیری صاحب کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا ذکر فرماتے ہوئے بڑے ہی بہترین اور تحسین آمیز کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ آپ کو عزت عطا فرمائی تھی، اور جو یعنی امام قشیری صاحب اور داتا علی صاحب آپ عزت والے ہیں، تو یہ عزت والے جو ہیں یہ دوسرے عزت والے کی عزت کر رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ یہی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ عزت والوں کی وہ عزت خراب نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا دور کچھ تبدیلی کے ساتھ ہے کہ جس کی عزت ہوتی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں،
جس کی بڑائی ہے ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہر بڑے کے آگے خود آ کر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، یا اس کے مقابل اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یا اس کی جو بڑائی ہے اس کو چاہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دین میں ضرور ہے کہ ہم سبقت کریں، لیکن ہم نے بھلائیوں میں سبقت کرنی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، اور اچھائیوں میں سبقت اس لیے کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے بن جائیں، قرب کو زیادہ سے زیادہ پانے والے بن جائیں۔ جیسا کہ روایت میں آیا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، لیکن ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور نیکی کر کر ہم چونکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بھی کوئی نہ کوئی خیر کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں عزت مل رہی ہے، تو ہمیں بھی یہ عزت چاہیے۔ اب اس عزت کے لیے ہم کیا کریں؟ جو وہ نیکی کر رہا ہے یا جو خیر کا عمل وہ کر رہا ہے، ہم بھی وہ عمل کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ہم خیر کا عمل کر رہے ہیں، دنیا بھی کہہ رہی ہوتی ہے یہ عمل خیر کر رہے ہیں، لیکن اس عمل خیر سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کے نتیجے میں ملنے والے بینیفٹس وہ ہمارا مطمع نگاہ ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اس طرح کی سچویشن میں مبتلا ہیں، اس طرح کی کنڈیشن میں ہیں، تو لوگ تو شاید ہم سے دھوکہ کھا جائیں یا لوگوں کو ہم متاثر کر لیں، لیکن اللہ رب العزت وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو ہمارے قلب کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے خیال کی باریکیوں پر بھی مطلع ہے، تو ہم اسے تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ تو یہ سلسلہ درس رسالہ قشیریہ، اس کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو بزرگان دین کے طریق پر لے کر آنا ہے۔ میں بھی اپنے بارے میں غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجیے، اور اللہ رب العزت سے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مالک ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ کون ہے؟ یہ یہی محبوبان بارگاہ ہیں جن کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز میں، لیکن اس راستے کو سمجھنے کے لیے اس راستے میں جب یہ چلے تو کن پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، شیطان نے کس طرح کی وارداتیں کر کے دام فریب میں گرفتار کرنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہوا، تو کو ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے۔ تو نور الہدیٰ نیٹ ورک کی یہ ایک چھوٹی سی کوشش اور چھوٹی سی کاوش ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی جو ترین مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہو جائیں، اپنے بزرگوں سے وابستہ ہو جائیں، ان کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں، ان کی کتب سے وابستہ ہو جائیں، اس کو پڑھا کریں۔ اور بلکہ میں یہ کہوں گا ہمارے جتنے دیکھنے والے موجود ہیں افراد، اگر ہو سکے تو یہ کتاب آپ ہدیتاً حاصل کر لیجئے۔ جو اسلامی مکاتب ہوتے ہیں وہاں سے آپ پتہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ رسالہ قشیریہ نامی کتاب مل جائے گی۔ ویسے تو یہ کتاب اردو میں نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ حضرت علامہ قبلہ صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا، اور انتہائی بہترین ترجمہ ہے آپ کا۔ تو آپ ان کا نام لے کر جو ہے آپ کتاب طلب کریں کہ ان کے ترجمے والی کتاب ہمیں دیجیے، اور پھر آپ اسے پڑھیے اور دیکھیے کہ دل کی دنیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے، قلب پر چھائی ہوئی کثافتیں، سختیاں یہ کس طرح دھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عالی اللہ کی محبت قلب میں معجزن ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ ہم اس بے امنی کے دور میں، اس فتنہ فساد مارا ماری کے وقت کے اندر اپنے بزرگوں کی تعلیم سے وابستہ ہو جائیں۔ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس پر چلنے کے لیے عملی کاوش شروع کر دیں ہم، اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کے طریقے کو پڑھیں، ان کے اعمال، افعال، احوال پر مطلع ہوں، اور اس کے بعد اپنے افعال، اعمال، احوال پر غور و فکر کر کے اس میں موجود جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ ہر جمعہ انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو جو ہے، یہ پروگرام ہے نور الہدیٰ نیٹ ورک کے تحت دیکھیں گے۔ مفتی فرقان مدنی آفیشیل پیج کے نام سے پیج ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لائیو نہ دیکھ سکیں، ریکارڈڈ آپ دیکھیے، یوٹیوب پر آپ جا کر اسے دیکھ لیجیے۔ لنک اگر شیئر ہو تو آپ لنک کو فالو کر لیں، لیکن اسے سنیے ضرور تھوڑا وقت نکال کر۔ انشاءاللہ فکر آخرت پیدا ہوگی، عمل کا جذبہ بڑھے گا، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب تبارک و تعالی سے اپنے کمزور تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر حاصل ہوگی۔
اللہ تعالی ہم سب کو یہ برکات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.